बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, एक शेर है कि मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, मुमकिन हुआ तो इसको अदालत जगाएगी, कानून सो गया है किताबों की गोद में। नाजरीन, ये शेर पाकिस्तान की अदालतों पर फिट आता है, और वो कैसे फिट आता है इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे साइफर केस, और उसके साथ साथ नैब का जो दोहरा म्यार है उस पर भी बात करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान ने झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो झूठ ऐसा है जिससे अब हुकूमत पाकिस्तान मुकर नहीं सकती। वो झूठ क्या था उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, साइफर एक बड़ा मशहूर जमाना केस है जिसमें इमरान खान साहब जो है उनकी दरख्वास्त जमानत आज जेर समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में। तो पहली बददियानती तो ये की गई, उनके इस दरख्वास्त जमानत की समाअत का जो वक्त था वो मुकर्रर किया गया 2 बजे। आम तौर पर अदालतों में जो दरख्वास्त जमानत होती है वो सुबह सुबह जो है उसकी समाअत की जाती है, लेकिन इमरान खान साहब के केसेस में बाकायदा मुकर्रर किया जा रहा है एक टाइम के, इस टाइम पे जो है वो अदालत समाअत करेगी। लेकिन जब अदालती औकात या अदालत का वक्त खत्म होने में 1 घंटा 9 मिनट रह गया था, तो फिर जो है वो इस केस की समाअत शुरू हुई। और समाअत में क्या बात हुई इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज भी इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त जमानत है उसकी समाअत जो है वो फिर सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। आज इमरान खान साहब की जानिब से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो थे उन्होंने इस केस में अपने दलाइल दिए, और मैं ये समझता हूँ, मैं चूंकि खुद एक वकील हूँ, और जब आर्गूमेंट्स हो रहे होते हैं तो फिर ये महसूस होता है कि वो इल्ज़ाम जो किसी मुल्ज़म पर लगाया गया उस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है वो सामने आ जाती है पब्लिक के सामने भी, और वकला को और जजेस को तो वैसे पता होता है। तो आज उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब ने किसी दुश्मन मुल्क से साइफर शेयर नहीं किया, ये एलिगेशन उन पर नहीं है। बदनीयती की बिना पर कानून में तरमीम करके साइफर को शामिल किया गया। माजी में कभी भी सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल नहीं हुआ, हमेशा आर्मी एक्ट, नेवी या एयरफोर्स के जो कवानीन हैं उनके साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक जो है वो माजी में किया जाता रहा है। और फिर उन्होंने इस पॉइंट पर 7 मुख्तलिफ केसेस जो हैं उनके हवाले भी दिए, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी ट्रायल कोर्ट का इस केस में एक भी दिन का रिमांड ना देना भी जमानत का एक जो है वो बेहतरीन ग्राउंड बनता है इमरान खान साहब का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी 16 अगस्त को रिमांड के टाइम ना हम हाजिर हैं और ना ही हमें इल्म है कि ये रिमांड हो गया है। इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ सिर्फ 40 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में, और 200 के करीब जो केसेस हैं वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। और जहां तक इस एफआईआर का ताल्लुक है, इसके बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो मिसिंग हैं। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो वो सुओ मोटो केस था उसका भी हवाला दिया कि जी उसमें भी ये साइफर का मामला डिस्कस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहीं नहीं कहा गया कि कोई इस मामले में क्रिमिनल एक्ट हुआ है इमरान खान साहब से ये। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी एफआईए का केस ये है कि 7 मार्च 2022 से 11 अप्रैल 2022 तक 33 दिन जो साइफर है वो इमरान खान के पास रहा। 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब आते हैं, 24 अप्रैल को शहबाज शरीफ जो है वो मीटिंग कॉल करते हैं। डेफिनेटली उस मीटिंग में साइफर पर भी डिस्कशन हुई होगी। और फिर उसके बाद 30 सितंबर को काबीना जो है वो एफआईए को ये डायरेक्ट करती है कि जी साइफर वजीर आजम हाउस से मिसिंग है और इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। जबकि यही साइफर जो है वो 169 दिन शहबाज शरीफ के पास रहा है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब का एफआईए ने कोई बयान रिकॉर्ड किया? यकीनन जवाब ये है कि जो है उनका किसी किस्म का एफआईए ने बयान रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर उन्होंने जहां तक वो आजम खान साहब वाले 164 के स्टेटमेंट की एक बड़ी कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब के खिलाफ ये एक बहुत अहम शहादत आ गई है, तो उसको भी उन्होंने डिस्कस किया कि जी ये 164 का जो बयान है आजम खान साहब का, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि गैर कानूनी हिरासत में लिए गए किसी शख्स के बयान की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है।
جو بیان غیر قانونی حراست کے دوران دیا گیا ہو تو اس بیان کی نہ قانون کی نظر میں کوئی حیثیت ہے، اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بیان جو کسی جبر یا دباؤ کے نتیجے میں لیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو وزیر اعظم ہاؤس کا ریکارڈ ہے اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ پرنسپل سیکریٹری کرتے ہیں، تو اور یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا اگر عمران خان جو ہے وہ یہ سائفر اپنے ساتھ لے گئے تھے تو پھر اصولی طور پر وہ شخص جو ریکارڈ کا کسٹوڈین تھا یعنی اعظم خان صاحب، یہ ایف آئی آر ان کی مدیت میں ہونی چاہیے تھی، اور 15 اگست کو جو ہے وہ ملزم ہے اس ایف آئی آر کے، وہ پھر لاپتہ ہو گئے، پھر ان کا بیان آ گیا، پریشر اور دھمکی جو ہے اس کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور پھر انہوں نے اعظم خان صاحب کی جو گمشدگی کی ایف آئی آر تھی اس کی کاپی بھی عدالت میں پیش کر دی۔ اب یہ قانون کی الف بے کو سمجھنے والے بھی کسی شخص کے لیے اس کیس کا کیا فیصلہ ہونا چاہیے میرٹ پر، اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت مشکل بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پر جو الزام لگایا گیا اس الزام کو ثابت کرنا پروسیکیوشن کے لیے ناممکن سی بات ہے۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کا آئین اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف یہ الاؤ کرتے ہیں کس کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، کہ وہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس کو پبلک کر سکتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پبلک ہونا ضروری ہے۔ اب اس سائفر میں جو دھمکی آمیز زبان استعمال کی گئی اور پاکستان کے بارے میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے، تو جب کسی ملک کو ایسا دھمکی آمیز مراسلہ آتا ہے یا سفیر کے ساتھ کوئی اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے تو پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت کے وزیر اعظم کی، جو بھی اس ملک کا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس معاملے کو عوام کے پاس لے کر جائے اور بتائے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے سب کچھ وہی کیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا یعنی ڈونلڈ لو اور اس وقت کی جو عمران خان صاحب کے مطابق انہوں نے الزام لگایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے وہ غداری کی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہونے کی بجائے الٹا عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس بنا دیا گیا۔ اور پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹرائل کورٹ میں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب جو جج تھے انہوں نے درخواست ضمانت خارج کی، اور یہ جو درخواست ضمانت ہے یہ بھی تقریباً 1 مہینے سے زائد ہو گیا ہے، یہ بھی ابھی تک عدالت میں زیر سماعت ہے، اور آج بھی اس میں ایف آئی اے کی جانب سے جو اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی صاحب تھے اب وہ سوموار کو اس میں دلائل دیں گے، یعنی جان بوجھ کر لٹکایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جیل میں رکھا جا سکے، ان کے حوصلے توڑے جا سکیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اب جو جیل سے پیغام دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ مجھے کس حال میں رکھتے ہیں۔ وہ فکر مند تھے، وہ ورڈ تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے بارے میں اور خصوصاً خواتین کارکنان کے بارے میں، اور انہوں نے یہ اعلیٰ عدلیہ سے اپیل بھی کی ہے کہ جی ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور خصوصاً وہ کورٹس جہاں عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے ہیں، عامر فاروق صاحب کا جو رویہ ہے اور یہ پورا جو ان کا کنڈکٹ ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا وہ کسی غیر جانبدار جج کا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو انصاف دینے کی بجائے خواب خرگوش کے مزے جو ہے وہ لے رہی ہیں، اور وہ جیسے میں نے شعر شروع میں عرض کیا تھا کہ ممکن ہوا تو اس کو عدالت جگائے گی، قانون سو چکا ہے کتابوں کی گود میں، تو قانون اگر سو رہا ہو تو اس کو عدالت جگا سکتی ہے، لیکن اگر عدالت خود سو رہی ہو تو پھر اس کو کس نے جگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین دوہرا معیار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آج نیب نے جو نیب کی کورٹ تھی اس میں چونکہ بشرا بی بی کو ایک اپریہنشن تھی گرفتاری کے حوالے سے، تو انہوں نے وہاں درخواست دی ہوئی تھی کہ جی ان کو گرفتاری سے پہلے بتایا جائے گا، لیکن آج نیب کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بشرا بی بی کو نیب جب چاہے گرفتار کرے، نیب کو بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہی نیب جو ہے مریم نواز کے سلسلے میں اسی نیب کورٹ کا جو طرز عمل تھا وہ اس سے بالکل مختلف تھا، اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ نیب وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے 10 روز پہلے مریم نواز کو آگاہ کرے گا۔ اب مریم نواز جو ہے وہ جیسے ایک بات کرتی تھی لاڈلا لاڈلا، تو لاڈلے جو ہیں وہ بہرحال ثابت ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، خصوصاً یہ جو شریف فیملی ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کے یہ اصل لاڈلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین
ایک اور حکومت پاکستان کا جو ہے جھوٹ وہ سپریم کورٹ میں پکڑا گیا اور وہ عدالتی ریکارڈ سے ثابت بھی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ یقین دہانیاں جیسے اب مختلف کیسز عدالتوں میں ہوتے ہیں تو اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل صوبے میں جو بھی ہوتے ہیں وہ پیش ہو کے کچھ انڈرٹیکنگ دیتے ہیں حکومت کی ہدایات کے مطابق، لیکن اب حکومت کی ہدایات کے مطابق جو انڈرٹیکنگ دی جاتی ہے تو پھر حکومت باؤنڈ ہوتی ہے اس انڈرٹیکنگ کے مطابق عمل کرنے کی۔ لیکن یہاں کیا ہوا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ ایک انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں انڈرٹیکنگ دینے کے بعد وہ پھر حکومت پاکستان جو ہے وہ اس سے مکر بھی گئی۔ میٹر یہ تھا کہ جی فوجی عدالتوں میں جو عام شہری ہیں ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس حوالے سے جب کیس زیر سماعت تھا تو اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں انہوں نے کورٹ کو انڈرٹیکنگ دی۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے کے والے اور کور کمیٹی کی جو رکن ہے شعیب شاہین صاحب، انہوں نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن اب وہ ٹرائل ہو رہا ہے اور آپ اس یقین دہانی پر عمل کرائیں۔ اور انہوں نے کیا کہا ہے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ in reference to the court order dated 3/8/2023, I would like to inform and request that on 21/7/2023 constitution petition number 24/28 and 30/2023 was fixed for hearing before the Honorable Supreme Court of Pakistan, wherein your good self, after seeking instruction from the federal government, made a statement before the Supreme Court that there will be no trial of the person in military custody. Subsequently, on 3/8/2023, your good self again reiterated the same stance before the Supreme Court and further assured on behalf of the instruction of specifically obtained from the highest military authority that no trial of the person in military custody will be uh, commenced. Despite in clear undertaking and assurance given by your good self, after seeking instructions from the federal government and the concerned quarters before the Supreme Court of Pakistan, mentioned trial of the person in military custody in different cities. پھر آگے ان شہروں کا حوالہ دیا گیا، کوہاٹ، مالاکنڈ، پشاور ایٹسٹرا have been commenced, which is against the undertaking made by your good self before the Supreme Court and contrary to the order of dated 3/8/2023, which is clear contempt of court. Copy of order dated 3/8/2023 is annexed. In view of above, you are hereby requested to inform the concerned quarters and the authorities to honor the undertaking and implement the order dated 3/8/2023 in the true letter and spirit, and not to commence the trial as per undertaking and the order of the Supreme Court. اب یہ خط ایک چارج شیٹ ہے حکومت پاکستان پر کہ حکومت پاکستان کا نمائندہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں سب سے بڑا نمائندہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا، اور اب جو ہے وہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کو روکا جائے۔ تو جب حکومت خود یہ جھوٹ بولنا شروع کر دے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں اپنی بات سے مکر جائے تو پھر جو ہے وہ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ظاہر ہے کوئی حل نہیں ہے۔ پاکستان میں قانون اور انصاف کو ان گزشتہ 17-18 مہینوں میں جس طرح روندا گیا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً چہرہ جو ہے وہ جمہوری تھا، لیکن انداز حکمرانی جو تھا وہ یقیناً آمرانہ تھا اور آمرانہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت وہ جو جیسے مارشل لا کی کیفیت ہوتی ہے وہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔